हमारे आज के टॉपिक का नाम है डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। डिग्रेडेशन का मानी होता है ख़राब हो जाना, ठीक है, और डिप्लीशन का मानी होता है कम हो जाना, रिसोर्सेज यानी कि वसाइल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि ज़मीन पर जो कुदरती वसाइल मौजूद हैं इंसान के लिए, वो किस तरह से इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से ख़राब हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी मिकदार जो है वो कम हो रही है। इंसान के पास जो वसाइल मौजूद हैं इसमें डिफरेंट किस्म के जो वसाइल हैं वो फ़िज़िकल रिसोर्सेज भी हैं और वो फॉसिल फ्यूल्स भी हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम ज़राए जो हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ख़राब हो रहे हैं। अगर हम फ़िज़िकल रिसोर्सेज में देखें तो सबसे अहम जो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मुझे वो पानी है। पानी के बाद अगर हम देखें तो ज़मीन, हवा, ज़िंदा जानदार जिसमें जानवर हैं, पौधे हैं, इसके अलावा केमिकल एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा हम देखें तो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसमें हमारे पास कोयला है, ऑयल है, गैस है, पेट्रोल है। अब बात करेंगे कि इंसान किस तरह से इन रिसोर्सेज को तबाह कर रहा है। सबसे बड़ी रिसोर्स का जिक्र करेंगे जो है फॉरेस्ट या जंगलात। जंगलात एक ऐसी जगह है जहाँ पर पौधों के अलावा बहुत सारे जानवर और परिंदे रहते हैं, यानी कि ये उनका हैबिटेट या रहने की जगह है। इसके अलावा जंगलात हमारे लिए खुराक का ज़रिया हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन का ज़रिया हैं और ये हमारे माहौल की पोल्यूशन को ख़त्म करने का सबब बनते हैं। इनकी वजह से हमारा वाटर साइकिल भी चलता रहता है। गर्ज़ के जंगलात इंसान के लिए और तमाम जानदारों के लिए इंतहाई अहम हैं। अगर हम इन जंगलात को नुकसान पहुंचाएं तो उसके नतीजे में ये जो बेशुमार जानवर और परिंदे यहाँ रहते हैं उनकी नस्ल जो है वो खात्मे के करीब जो है वो पहुंचना शुरू हो जाती है या उनको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसके साथ साथ इंसान अपने लिए ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा ज़रिया जो है वो खो सकता है। इसके अलावा खुराक का जो पूरा सिलसिला है या फूड चेन है वो भी डैमेज हो सकती है और हमारे माहौल में पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। तो जंगलात हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। अब बात यह है कि इंसान इन जंगलात को भी नुकसान पहुंचा रहा है और इनकी बहुत ज़्यादा कटिंग कर रहा है। यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है ना डिफॉरेस्ट्रेशन, इसका मतलब है जंगलात को काटना। इंसान जंगलात को डिफरेंट वजूहात की बुनियाद पे काटता है, जैसा कि लकड़ी के हसूल के लिए, जैसा कि ज़मीन के हसूल के लिए। ज़मीन इंसान को क्यों चाहिए है? ताकि वो वहाँ पर कोई सड़क बना सके या कोई हाउसिंग कॉलोनी बना सके या वहाँ पर वो अपनी कोई खेती बाड़ी जो है वो कर सके, ठीक है। और लकड़ी उसको इसलिए चाहिए ताकि वो कुछ कंस्ट्रक्शन कर सके, कुछ तामीरात कर सके या कोई और फ़ायदा ईंधन के लिए जो है उसको लकड़ी चाहिए होती है, ठीक है। तो बहरहाल जंगलात को डिफरेंट वजूहात की बुनियाद पे काटा जाता है, चाहे ईंधन के लिए, चाहे लकड़ी की मदद से उसने कोई चीज़ें बनानी हों, अशिया बनानी हों या जंगलात की ज़मीन पर उसने खेती बाड़ी करनी हो। लेकिन जब जंगलात कट जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे माहौल को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचता है। अब बात करेंगे कि इंसानों ने दूसरे जानवरों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया। जब इंसान जंगलात में पहुंचा और उसने जंगलात की कटाई की तो ख़ास तौर पर उसको रास्ते में जितने भी वाइल्ड एनिमल्स मिले या जंगली जानवर मिले उसने उनका जो है वो बुरे तरीके से शिकार किया या ख़ात्मा किया। इसी तरह से जो गेम एनिमल्स हैं उनकी भी एक्सटेंसिव किस्म की हंटिंग या बहुत ज़्यादा या ओवर हंटिंग की वजह से या बहुत ज़्यादा शिकार की वजह से उनकी तादाद भी जो है वो बहुत तेज़ी से कम हुई है। दर हकीकत ओवर हंटिंग की वजह से बेशुमार स्पीशीज़ जो हैं वो इस वक्त इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ के ज़ुमरे में जो है वो आ रही हैं और उनकी नस्ल तेज़ी से कम हो रही है। इंसान की आमतौर पर एक पसंदीदा खुराक जो होती है वो सी फूड होती है। ख़ास तौर पर वो ममालिक जो जज़ाइर पर मुश्तमिल हैं या जो साहिली इलाके होते हैं या कोस्टल एरियाज़ होते हैं या वो शहर जो किसी दरिया या झील के किनारे आबाद होते हैं, वहाँ पर सी फूड या मछलियों को बहुत ज़्यादा शौक़ से जो है वो खाया जाता है। अच्छा, बात यह है कि मछली पकड़ने के लिए डिफरेंट तरीक़ेकार जो है वो अपनाए जाते हैं।
ایک بڑا مشہور طریقہ کار ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جال پھینکتے ہیں اور اس طرح سے وہ فشنگ کرتے ہیں یا مچھلی پکڑتے ہیں۔ اچھا، جب جال پھینکا جاتا ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری مچھلیاں جو ہیں وہ بیک وقت پکڑ لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو بہت زیادہ ایکسٹینسو قسم کی جو فشنگ ہے اس کی وجہ سے مچھلیاں جو ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے یا ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ دوسرا، یہ جو ہمارے یہاں فشنگ کرنے کے جو طریقہ کار ہیں ان میں ایک خاص طور پہ ایسے طریقہ کار جس میں بیک وقت میں بہت ساری مچھلیاں پکڑ لی جاتی ہیں، اس میں کچھ مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو پکڑا جاتا ہے اور وہ مارکیٹ میں فروخت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں، پلس یہ کہ انہوں نے ابھی اپنے انڈے نہیں دیے ہوتے ہیں اور وہ نکال لی جاتی ہیں تو وہ مر جاتی ہیں۔ اب وہ تقریباً ضائع ہو گئی ہیں کیونکہ ان کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے، ان کو سیل نہیں کیا جاتا، پلس یہ کہ انہوں نے کسی قسم کی ریپروڈکشن نہیں کی اور باہر نکالا گیا تو وہ مر گئی ہیں، تو اصل میں وہ ضائع ہو گئی ہیں اور ان کو عام طور پر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو اوور فشنگ ہے یا بہت زیادہ فشنگ ہے اس کی وجہ سے مچھلیوں کی تعداد جو ہے یہ اسپیشیز جو ہے یہ بھی بہت زیادہ مسائل کا جو ہے وہ شکار ہو رہی ہے۔ اب بات کریں گے ایک بہت قیمتی ریسورس کی جس کا نام ہے زمین یا پھر لینڈ۔ اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا پلانٹ ارتھ ہے یا ہماری دنیا ہے یہ 70% جو ہے وہ پانی پہ مشتمل ہے اور صرف 30% جو ہے وہ ہمارے پلانٹ ارتھ پر لینڈ یا زمین موجود ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو یوں سمجھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یوں سمجھیں کہ چاروں طرف پانی ہے جس پر خشکی کے جو قطعے ہیں وہ بیسیکلی تیر رہی ہیں، تو ہماری زمین پر 70% پانی ہے اور 30% جو خشکی یا لینڈ ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، اہم بات یہ ہے کہ ہمارے اس لینڈ کے اوپر بہت ساری اسپیشیز موجود ہیں، بہت سارے جانور ہیں، بہت سارے پودے ہیں۔ اب انسان بھی انہی میں سے ایک اسپیشیز ہے جو زمین پر رہتی ہے یا ٹیریسٹریل اسپیشیز ہے، یعنی کہ زمینی اسپیشیز ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ انسان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے جو باقی اسپیشیز ہیں ان کے پاس رہنے کی جگہ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، پلس انسان کی جب آبادی بڑھ گئی ہے، جب پاپولیشن انکریز ہو گئی ہے تو اس نے پھر اس زمین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ آبادی بڑھنے کا مطلب ہے کہ اب اس کو زیادہ گھر بنانے پڑیں گے جو وہ زمین پر بنائے گا، زیادہ اسکول، زیادہ آفیسز، زیادہ ہاسپٹل، زیادہ پارک، زیادہ انڈسٹریز، یہ سارے کام جو ہے اس نے زمین پر جو ہے وہ رہ کر کرنے ہیں، اسی خشکی کے اوپر رہ کر کرنے ہیں، پلس اس کو کھیتی باڑی بھی کرنی ہے، اپنے لیے فصلیں یا خوراک کا انتظام بھی کرنا ہے، تو ان تمام مقاصد کے لیے وہ زمین کو استعمال کرے گا جو کہیں نہ کہیں اوور یا ایکسٹینسو یوز کی وجہ سے ڈیمیج ہوگی یا اس کو نقصان پہنچے گا۔ بات کریں گے اس ریسورس کی جس کے بنا زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے جہاں پانی وہاں زندگی، ٹھیک ہے۔ ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں جو بستیاں آباد ہوتی تھیں وہ کسی دریا کے کنارے یا کسی جھیل کے کنارے جو ہے وہ آباد ہوتی تھیں۔ پانی کے بنا زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا اتنا قیمتی ریسورس ہے اس کو قدرتی طور پر جو ہے وہ ری سائیکل کر دیا جاتا ہے اور یہ ہمیں بار بار اویلیبل بھی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایک رینیویبل ریسورس ہے۔ واٹر سائیکل کی شکل میں پانی ہمارے پاس واپس جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جتنا واٹر سائیکل کے ذریعے پانی ہمیں واپس میسر ہوتا ہے اتنا پانی جو ہے وہ ناکافی ہے، کیونکہ ہم پانی بہت زیادہ ضائع کر رہے ہیں۔ واٹر سائیکل یا سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ یا واٹر پیوریفیکیشن کے جو سسٹمز ہیں ان کے ذریعے جو واٹر حاصل ہو رہا ہے وہ ناکافی ہے اس کے مقابلے میں جو پانی ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ہم پانی کو صرف استعمال نہیں کر رہے، پانی کو بہت زیادہ ضائع کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جب کبھی ہم ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پانی کا ٹیپ جو ہے وہ کھلا رہتا ہے اور وہ پانی ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو واٹر باڈیز کے اندر ویسٹ ڈالا ہوا ہے یہ پانی کو ضائع کر رہا ہے، پانی کو آلودہ کر رہا ہے، اور آلودہ پانی
اگر ہو گیا خدا نخواستہ تو پھر یہاں پر اس پلانٹ ارتھ پر زندگی ممکن نہیں رہے گی. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس ریسورس کو بہت زیادہ سنبھال کر رکھیں. ہم بات کریں گے اس قیمتی ریسورس کی جس کی مدد سے ہم اپنی 95% 95% انرجی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس کوئلہ ہے، پیٹرول ہے، گیس ہے، پیٹ ہے، یعنی کہ فوسل فیول کا ذکر کریں گے. فوسل فیول ہماری دنیا میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم 95% 95% اپنی انرجی کی ضروریات فوسل فیول کی مدد سے پوری کرتے ہیں. لیکن صرف یہی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ فوسل فیول کے اس کے علاوہ بھی بے شمار استعمال جو ہیں وہ موجود ہیں. ہم ان کو میڈیسنز بنانے میں استعمال کر رہے ہیں، فرٹیلائزرز یا کھادیں بنانے میں استعمال کر رہے ہیں، پلاسٹک، پرفیومز جو سنتھیٹک فائبرز ہوتے ہیں یا مین میڈ فائبرز ہوتے ہیں وہ ان کی مدد سے بنا رہے ہیں. پیسٹی سائڈس ہیں، ڈٹرجنٹس یا ڈفرینٹ قسم کے جو ہم صرف ہوتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے، ایکسپلوزیوز ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ڈفرینٹ فلیورز بناتے ہیں، جو ذائقے ہم خوراک پکاتے ہوئے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سنتھیٹک فلیورز، ہم ڈائز یا ڈفرینٹ کلر ان کی مدد سے بنا رہے ہیں. تو فوسل فیول کے بہت سارے استعمال جو ہیں وہ موجود ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ فوسل فیول کا ایک خاص استعمال جو انرجی ریسورس کے طور پہ ہم کرتے ہیں، تو فوسل فیول جب بھی بن ہوتے ہیں تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور ڈفرینٹ قسم کی خطرناک گیسز جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا ماحول ہے اس میں پولوشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ ہم فوسل فیول کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور بہت زیادہ بیجا استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اسی طرح سے اس کا بیجا استعمال کرتے رہے تو اس کے نتیجے میں یہ جو ہمارا ماحول ہے یہ پلوٹ ہوتا جائے گا، یہ آلودہ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. پلس یہ کہ اگر فوسل فیول اتنے زیادہ استعمال ہو گئے تو پھر آنے والی نسلوں کو یہ قیمتی انرجی ریسورس جو ہے وہ نہیں میسر ہوگا. تو یہاں ہمیں یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں، چاہے وہ فوسل فیول کی شکل میں ہیں، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہیں، چاہے وہ لینڈ کی شکل میں ہیں، چاہے وہ لیونگ تھنگس کی شکل میں ہیں، ہمیں ان کو بہت اچھے طریقے سے استعمال میں لانا ہے، ان کو ضائع ہونے نہیں دینا، ان کو بچانا ہے، کنزرو کرنا ہے اور ان کا مس یوز نہیں کرنا، تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ قیمتی ذرائع، قیمتی وسائل جس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے وہ بھی استعمال کر سکیں، ان کو بھی میسر ہوں اور ان کی زندگی میں بھی وہ ساری آسانیاں ہوں، بلکہ اس سے بیٹر آسانیاں ہوں جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں. فار دا ٹائم بینگ، اللہ حافظ.